بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، آج ایک ضروری اور اہم موضوع پر میں کچھ لب کشائی کرنا چاہوں گا۔ وہ ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ڈاکٹر نبیہہ کا نکاح پڑھانا اور اس کے ساتھ بیٹھنا اور اس کے بعد اس کے اوپر سر پر اور جسم پر ہاتھ پھیرنا۔ بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ ایسی جگہوں میں نہ جاؤ کہ جہاں لوگ تم پر شک کریں، تم پر تہمت لگائیں، تم پر الزام تراشی کریں۔ بات یہ ہے کہ جب ایک موقع پر حضور علیہ السلام اعتکاف میں تھے، رات کے ٹائم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آئی، آپ کے ساتھ بیٹھی، گپ شپ کے بعد آپ جانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے گئے تو راستے میں دیکھا دو شخص آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سائٹ ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ شاید ان کے دل میں کوئی شک آ گیا ہے، تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ میری زوجہ، میری بیوی صفیہ ہے۔ تو اس پر ان دونوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر شک کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں کوئی گمان آنے سے پہلے ہی صفائی دی۔ اس موقع پر کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی داعی، کوئی قاری، کوئی پیر تو کیا حیثیت رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک تعلیمات کے سامنے، کہ جہاں خود نبی رحمت جو امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ ازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں، حضور کی بیویاں ازواج ہماری مائیں ہیں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت سے مصافحہ نہیں کرتے، عورت پر ہاتھ نہیں پھیرتے اور بغیر پردے کے سامنے نہیں آتے، تو کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی حضرت کے لیے کیسے اجازت مل سکتی ہے کہ وہ نامحرم عورت پر اور اسی طرح بے پردہ عورت پر ہاتھ بھی پھیرے، گال بھی دبائے اور اسی طرح اس کے ساتھ مل کے بھی بیٹھے، چاہے وہ کوئی ہو؟ ٹھیک ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا ہے کہ جس کے لیے لوگ رش کرتے ہیں دنیا میں۔ اور میرے خیال میں انہوں نے جو تولمبہ والا اڈا تھا، زنا کا اڈا، جسے انہوں نے مدرسے میں تبدیل کیا، ساری خواتین کو ماشاءاللہ دیندار بنا، اس کے علاوہ بڑے بڑے ایکٹرز، بڑے بڑے کھلاڑی آپ کے ہاتھ پہ انہوں نے ماشاءاللہ ہدایت کا ان کو راستہ ملا، توبہ کیا اور ان کی لائف چینج ہو گئی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کسی کو بھی کچھ کہنے سے پہلے 100 نے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے، بہت اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبیہہ علی کے نکاح والے پروگرام کو سامنے رکھ کر بہت سے لوگ حضرت مولانا کے اوپر مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، سخت قسم کی تنقید کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ جو تنقید کرنے والے ہیں پہلے ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، وہ کس درجے کھڑے ہیں۔ یہ بے پردگی اور اسی طرح مل کے بیٹھنا یا اسی طرح جو بھی احکام ہیں، وہ صرف مولویوں کے لیے یا طارق جمیل صاحب کے لیے، صرف علماء یا دینداروں کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہیں۔ اب جتنے رپورٹر ہیں، جتنے یہ یوٹیوبر ہیں یا جتنے جو تنقید کرنے والے ہیں، کیا وہ اس طرح نہیں بیٹھتے ہیں عورتوں کے ساتھ؟ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ؟ کیا ان کا دامن پاک ہے؟ کیا وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے زیادہ پرہیزگار ہیں جو ان کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو، گر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ بس ایک موقع مل گیا، موضوع مل گیا، اور یوٹیوبر وہ اپنے کیمرہ مینوں کو لے کر کبھی اس کے منہ میں کبھی اس کے منہ میں، ایک ان کو موقع مل گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کا مقام اپنی جگہ مسلم ہے ماشاءاللہ۔
دوسری طرف حضرت مولانا سے ہم طالب علمانہ گزارش کریں گے، حضرت آپ کا مقام بہت اونچا ہے، ٹھیک ہے تنقید کا ہدف بھی رہے ہیں آپ عمران خان کی تائید کر کے، اور بہت تنقید کا ہدف رہے، لیکن خدا را اپنے مقام کو آپ محفوظ رکھیں، تہمت سے بچائیں۔ اب یہ نبیہ علی کی شادی میں ان کے نکاح کے موقع پر کیا ضروری تھا کہ نکاح پڑھاتے ان کے ساتھ اس طرح چپک کر بیٹھے، سر پہ ہاتھ پھیرائیں؟ کیا لگتی ہیں آپ کی؟ آدھا جسم اس کا ننگا ہے، کپڑے اس کے ہاف ہیں، آپ کے گھر میں ڈانس ہوا ہے، گانے گائے گئے، تو اس سے اعتراض تو ہوگا نا، گلہ ہوگا، ہمیں شکوہ ہوگا، پھر آپ پر باتیں کرنے والوں کے خلاف ہمارے اندر غم و غصہ ہوگا کہ آپ پر کوئی بات نہ کریں۔ لیکن خدا را آپ بھی اپنے دامن کو بچائیں نا۔ مختلف مواقع پر نیٹ میں آپ کی تصویریں موجود ہیں، اب ایک نامحرم عورت کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان سے پردے کا حکم نہیں ہے، اور یہ حکم جہاں اور علماء کے لیے آپ کے لیے بھی ہے۔ اس لیے خدا را آپ ذرا اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو اس طرح کے مواقع سے، آپ کا گھر تھا، آپ منع کر سکتے تھے، بہت سے نکاح خواہ نکاح پڑھاتے ہیں، عورت دور ہوتی ہے، لڑکی بلکہ نکاح کی محفل میں ہوتی ہی نہیں، بعض اوقات اس کا وکیل ہوتا ہے، وہ اس کی طرف سے ایجاب و قبول کرتا ہے، اور اگر لڑکی کا آنا ضروری بھی ہے تو پردے کے پیچھے رکھیں ان کو۔ آپ کے سامنے تو پوری ایک ٹیم ہے بے پردہ عورتوں کی۔ تو اللہ کے لیے ہم آپ سے گزارش کر سکتے ہیں کہ آئندہ آپ اس کا احتیاط کریں، اور آپ کے بیٹے صاحب کو بھی یقیناً پھر غصہ بھی آیا ہوگا، دل دکھا ہوگا، لیکن انہوں نے حق بات کہی کہ میرے والد صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، اس عمل کی آپ کو اجازت نہ تھی اور نہ ہے، کیونکہ یہ عورت جو ہے دلہن بنی ہوئی ہے، بے شک یہ بوڑھی ہے، عمر کی بڑی ہے، لیکن دلہن بن رہی ہے، سج دج کر آئی ہے، دلہا ایک طرف بیٹے ہیں، بیچ میں آپ ہے، اور اس طرف وہ عورت ہے۔ یہ تہمت کی جگہ ہے، مواضع التہم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔